بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میرے عزیز بھائیوں، میں کوئی مقرر نہیں ہوں، میں اصلاح پر رہنے کا مجھ کو اتفاق ہوا. اگر میں وہاں پر رہتا افسر میں تو شاید مجھ کو بھی اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے بولنے کا کچھ تربیت ہو گئی. پڑھانا تو میرا ایک وظیفہ ہے، پڑھا رہا ہوں یہاں پر کچھ میں دیکھ رہا ہوں اسٹوڈنٹس ہیں وہ بتائیں گے. دیکھیے 2-3 باتیں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. ایک یہ ہے کہ ہماری کامیابی اور ناکامی کا سارا دار و مدار وقت کے صحیح اور غلط استعمال ہے. ہم لوگ اصلاح سے خارج ہیں اور یہ جو سورہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے اس میں انسان کی کامیابی اور ناکامی کا سارا دار و مدار وقت کے صحیح اور غلط استعمال پر ہے اور اس میں کسی شہادت کی خارجی شہادت کی کوئی ضرورت نہیں. وقت خود بتا کہ آپ کامیاب ہیں یا ناکام. اور کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار خود اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کامیاب یا ناکام ہونا ہے. میں آپ کو سب کا دیکھیے استقبال کرتا ہوں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اور آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ موقع ملا کہ آپ علی گڑھ تشریف لائے. لیکن جو کچھ ابھی تک ہم لوگوں نے پڑھا ہے، اصلاح کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ اپنے آپ میں پڑھا لکھا ہونے کے لیے پہلے کافی سمجھی جاتی تھی. اگر یہ موجودہ زمانے میں یونیورسٹی کا رواج ہو گیا ہے، ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جتنے اسلاف ہیں وہ اسی مدرسۃ الاصلاح سے پڑھ لینے کے بعد انہوں نے ان کے اندر اتنی صلاحیتیں پیدا ہو گئی تھیں کہ انہوں نے امت کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا. مزید اصلاح سے نکل کر کے انہوں نے کوئی اور دوسری ڈگری حاصل نہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں. تو انہوں نے صرف اور صرف اپنے مطالعے کی بنیاد پر اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کی. ڈگری ان کے یہاں اہمیت نہیں تھی. تو میں آپ لوگوں سے بس یہی امید رکھتا ہوں اور آپ لوگوں سے یہی میری خواہش ہے کہ آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں آئے ہیں تو آپ کو ڈگری تو مل جائے گی. داخلہ جس کو ملتا ہے اس کو ڈگری مل جاتی ہے، حتیٰ کہ پی ایچ ڈی کی بھی ڈگری مل جائے گی. آپ بی اے کر لیں گے، ایم اے کر لیں گے اور پی ایچ ڈی میں بھی آپ کو داخلہ مل جائے گا. لیکن سوال اس بات کا ہے کہ آپ اپنے آپ کو دوسروں کے لیے کرنا مفید بنا پاتے ہیں. دیکھیے ہر شخص عزت چاہتا ہے معاشرے میں، عزت ملے گی کیسے؟ ہم جو لوگ علی گڑھ میں آئے ہیں اس کا مقصد ایک ہے کہ ہم کو دنیا میں عزت ملے. لیکن عزت تب ملے گی جب ہم اپنے آپ کو دوسروں کے لیے مفید بنا لیں گے. اور یہ حفاظت ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگی؟ جب ہم کثرت مطالعہ سے اپنے ذہن کو وسیع کر لیں گے، دوسروں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دینے کا ہمارے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی. دیکھیے ہم کو کسی احساس کمتری میں رہنے کی ضرورت نہیں. دنیا میں انسانی ضروریات کا دائرہ اتنا زیادہ ہے کہ ہر میدان میں انسانوں کو اس خاص صلاحیت کے لوگوں کی ضرورت ہے. اگر آپ کے اندر وہ صلاحیت رہے گی تو آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا. دیکھیے سر سید جنہوں نے اتنا بڑا ادارہ قائم کیا وہ کوئی انجینئر اور ڈاکٹر نہیں تھے. جیسا کہ موجودہ زمانے میں سب لوگوں کے ذہنوں میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ ہم انجینئر بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، تو یہ کیوں بن جائے کہ ہم کو معاشرے میں عزت ملے. لیکن اب آپ دیکھیں سر سید کی جو بنیادی تعلیم تھی وہ صرف اور صرف وہی تھی جو آپ ابھی تک پڑھ کر کے آئے ہیں. وہی تعلیم تھی، کوئی اور نہیں تھی. لیکن انہوں نے اپنے اندر مزید صلاحیت پیدا کی. 18 سال کی عمر میں یا 21 سال کی عمر میں انہوں نے تو سروس کرنی شروع کر دی تھی، سروس کر لیا تھا. لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کی. اور صلاحیت کیسے پیدا ہوئی؟ مطالعے سے پیدا ہوئی. تو اگر ہم اور آپ مطالعہ کرتے ہیں جس سے کہ ہمارے اندر صلاحیتیں پیدا ہو جائیں، ہماری فکر کسی فکر کی تابع نہ ہو. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اصلاح کے جو فارغ التحصیل ہوتے ہیں وہ کسی خاص مخلوق فکر کے تابع نہیں ہوتے. لیکن ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ صحیح اور غلط کیا ہے، ہم اس میں کسی کی پابند نہیں ہیں اور ہم دوسروں کی رہنمائی کر سکیں تو ہم کو ہاتھوں ہاتھ دیا جائے. یونیورسٹی میں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کو کوئی چھوٹی یا بڑی سرکاری نوکری ملے. یہ تو آپ سے آپ ملے گی. آپ کو لوگ ہاتھوں ہاتھ لیں گے، بلائیں گے، لیکن آپ کے اندر وہ صلاحیت ہونی چاہیے. اور جو کچھ ابھی تک آپ نے پڑھا ہے اس پر ہم کو فخر کا احساس ہونا چاہیے اور اسی میں ہم کو مزید نکھار پیدا کرنا چاہیے. باقی اس کے علاوہ اور بھی میدان بہت ہے جس میں ضرورت ہے اس کے حساب سے. جیسا ابھی بعض لوگوں نے کہا، خاص آپ نے بھی کہا
کہ دیکھیے موجودہ زمانے میں عربی زبان اور ادب کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے، کمپنیوں کو اس کی ضرورت. ہمارے سامنے ایسی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے اپنے اندر ذرا سی وہ صلاحیت پیدا کر لی تو ان کے پاس مواقع بے شمار ہیں، لیکن ساتھ میں وہ صلاحیت ہونی چاہیے. آپ کے ساتھ عربی کے ساتھ ساتھ انگریزی میں کچھ نہ کچھ استعداد پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جو چیزیں حقائق پر مبنی ہیں اس سے آپ انکار نہیں کرتے، اس میں آپ محنت کیجیے تو آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی اور اس کے بعد میں آپ کو عزت ملے گی. جو یوسی میں آنے کا مقصد کہ آپ کو معاشرے میں دنیا میں ایک عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، آپ کو ایک بہار زندگی گزارے. اور جو طلبا کا جو ایک مخصوص جو مقصد ہے کہ ہم کو کوئی چھوٹی یا بڑی نوکری اسے ویسے تو سر سید نے بھی یہ بات کہی ہے، لیکن بہت عام بات انہوں نے کہی تھی کہ جب تک کوئی قوم حکومت میں شامل نہیں ہوگی اس کو باعزت زندگی نہیں مل سکتی. یہ سر سید نے لکھا ہے کہ اگر آپ کو ملک میں باعزت طریقے سے زندگی گزارنی ہے تو آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ حکومت میں شریک ہوں. حکومت میں شریک کیسے ہوں گا کہ آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے، آپ کو مجبوراً حکومت میں آپ کو موقع ملے. اس کی بھی کوشش ہم کو کرنی چاہیے کہ ہم کو حکومت میں موقع ملے. تو بہرحال مواقع تو بے شمار ہیں، بس یوسی میں آ جانے کے بعد دروازے کھل جاتے ہیں اور یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنے وقت کا کتنا استعمال کر کے ان مواقع کو یا ان کے اہل آپ اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں. اور میں بس یہی آپ لوگوں سے کہوں گا، ویسے میرے اندر کوئی بہت زیادہ خود اپنے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت کا صحیح استعمال میں نے نہیں کیا. اور آج کل کے زمانے میں اتنے مواقع ہیں کہ انسان کا وقت اتنا ضائع ہوتا ہے کہ اس کو احساس ہی نہیں ہے. موبائل جو ایک چیز آ گئی ہے جس کی وجہ سے کتابوں سے اس قدر دوری ہو گئی ہے، اور جب تک آپ کتاب نہیں پڑھیں گے تب تک آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوگی. کی کتاب کا پڑھنا بہت ضروری ہے، مختلف کتابوں کا، کسی ایک عنوان پر مختلف کتابوں کو آپ پڑھیں، تب جا کر کے تھوڑی سی بات آپ کے ذہن میں بیٹھے گی. پھر آپ کی اپنی ایک فکر ہو، آپ کی اپنی ایک رائے ہو، دوسروں کو آپ رہنمائی کر سکیں. اب ملکی معاملات میں آپ کی ایک رائے ہونی چاہیے. اس کے لیے اس سے اچھا کوئی دوسرا میدان نہیں ہے. یونیورسٹی کے طلبا جو ہیں ان کی ملکی معاملات میں ایک رائے ہونی چاہیے اور جو غلط ہے اس کی اصلاح کی کوشش ہونی چاہیے. تو باتیں تو بہت ساری ہیں اور آپ لوگوں کو دیکھ کر کے مجھ کو بے انتہا خوشی بھی ہو رہی ہے کہ آپ سب لوگ اس کی مدرسے میں پڑھے ہوئے ہیں جہاں سے میں نے کبھی پڑھائی کری یا بڑھانا کری. تو آپ لوگوں سے میری یہی بس ایک درخواست ہے کہ آپ لوگ وقت کا صحیح استعمال کریں. ڈپارٹمنٹ کوئی بھی ہو، ویسے یہ معاشرے کی خرابی ہے کہ اس نے ہمارے اندر احساس کمتری پیدا کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم ڈاکٹر نہیں بنیں گے تب تک جو ہے وہ ہم کسی کام کے نہیں ہوں گے، انجینئر نہیں. تو یہ معاشرے کی خرابی ہے. میں اس کو معاشرے کو اس کا ذمہ دار سمجھتا ہوں جو طلبا کے اندر جنہوں نے یہ احساس کمتری پیدا کیا. لیکن احساس کمتری کی بالکل ضرورت نہیں ہے. یہ میدان اپنے آپ میں اتنا وسیع ہے، آپ اس میں اتنی صلاحیتیں پیدا کر دیں گے تو آپ کو لامحالہ عزت ملے گی. لوگ آپ کو ہاتھوں ہاتھ دیں گے. انسان یہی چاہے اور اس کا معاوضہ بھی دیں گے. فری میں تو کوئی کسی کی خدمت کرتا نہیں. تو میں ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ہوگا. میں آخر میں آپ لوگوں سے یہی توقع کرتا ہوں کہ آپ لوگ اگر میں آئے ہیں تو آپ لوگ اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کریں گے، وقت کا صحیح استعمال کریں گے اور لوگ معاشرے کے لیے مفید. باقی بتانا